اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی حبیبنا و طبیب نفوسنا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، مباہلہ کے موضوع پہ ہماری انشاءاللہ تعالی آج گفتگو ہوگی۔ تاریخ اسلام کا جو بہت 23 سالہ دور ہے پیغمبر اکرم کے حیات طیبہ کا، اس میں بہت سارے جہادات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیے، بہت ساری لڑائیاں، جہاد، مناظرے پیغمبر اکرم کے ہوئے، لیکن ان تمام مناظروں کے اندر، ان تمام جہادوں کے اندر صرف ایک جہاد ایسا ہے کہ جس میں پورے پنجتن پاک نے شرکت کی ہے۔ توجہ فرمائی نا کہ یہ مباہلہ کا جو موضوع ہے اتنا مہم ترین موضوع ہے، اتنا عظیم ترین موضوع ہے کہ جس میں پورے پنجتن پاک اس جہاد کے اندر شریک ہے۔ باقی جہادوں میں صرف پیغمبر اور علی ابن ابی طالب ہوتے تھے، حتیٰ حسن و حسین بھی نہیں ہوتے تھے، چاہے وہ غزوہ بدر ہو، احد ہو، حتیٰ جو مشرکوں کے ساتھ مناظرے، مشرکوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ جر و بحث، کسی میں بھی پیغمبر اور علی کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اما کیا وجہ ہوئی کہ اس جہاد کے اندر پیغمبر خدا کو پنجتن پاک کو لے جانا پڑا، یعنی پورے جو اسلام کی جو کل حقیقت ہے وہ اس میدان میں آئی ہے، یعنی اتنا بڑا یہ واقعہ ہے۔ تو چونکہ پوری تفصیلات آپ نے سنی نہیں ہیں تو میں آج آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ یہ کیوں ضرورت پیش آئی اور کیا مسئلہ مہم تھا۔ اور میں قرآن اس لیے میں نے کہا کہ آپ لوگ کھول کے رکھیں، اپنے سامنے رکھیں تاکہ یہ باتیں سنی سنائی نہ ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 64 تک یہ 6 آیتیں ہیں، ان کو آپ کھول لیں اور جو چیزیں آج آپ سنیں گے وہ یعنی آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیوں پیغمبر اکرم کو اتنا بڑا جہاد کرنا پڑا کہ پورے پنجتن پاک یعنی کل اسلام اس میدان میں آیا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے اوپر جن کی وجہ سے آدم کی دعا قبول ہوئی، حضرت نوح کو نجات ہوئی، یہ پوری کی پوری ہستیاں یہاں پر آئی ہیں، لیکن اس جہاد کا نتیجہ کیا ہوا وہ بھی انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ تو یہ 6 آیتیں جو ہے وہ تفسیر کبیر کے اندر، تفسیر فخر رازی میں یہ لکھا ہے کہ سورہ آل عمران کی پہلی 83 آیتیں یہ واقعہ مباہلہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو واقعہ مباہلہ حتیٰ بدر سے بھی مہم تر ہے کہ جس کے بارے میں 83 آیتیں اللہ رب العزت نازل کیے ہیں۔
تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا واقعہ ہے، کتنی بڑا جب وہ ماجرا ہے۔ اصل داستان کیا ہے؟ مرحوم میرے سامنے یہ کتاب ہے سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اقبال الاعمال، بہت ہی ہمارے مذہب کی قیمتی ترین کتاب اور معتبر ترین کتابوں میں سے ہے۔ تو پہلے میں مباحلہ کی جو تاریخ ہے وہ اس کتاب شریف سے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر مباحلہ کا جو واقعہ ہے تقریباً 70 صفحے اس میں مباحلہ کا واقعہ انہوں نے لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے 4 صحابہ کو نجران بھیجا۔ نجران کے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اپنے 4 صحابہ کو اعزام کیا، جن میں سے ایک تھے جناب عتبہ ابن غزوان، امیر عتبہ ابن غزوان ان کے رئیس تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ 3 صحابہ تھے جن کو حضرت نے مامور کیا کہ آپ جائیں اور نجران کے لوگوں کو میرا پیغام دیں۔ پیغمبر اکرم کے 330 خط جو پیغمبر اکرم نے مختلف سلاطین کو، مختلف جو راجے تھے، محلی جو سردار تھے، اپنے علاقائی جو سردار تھے، ان کو 330 خط پیغمبر اکرم نے لکھے، جن میں جو تاریخ کی کتابوں میں 284 باقی ہیں، باقی جو تھے وہ تقریباً 30 کے نزدیک، 40 کے نزدیک وہ یعنی کہیں ہم تک وصول نہیں ہوئے۔ ان میں سے صرف ایک خط جو کسی دینی رہبر کو لکھا پیغمبر اکرم نے، وہ یہ خط تھا جو نجران کے عیسائیوں کو لکھا۔ نجران کے اندر جو علاقہ ہے، یہ نجران کا جو نقشہ بتاؤں، مکہ سے 200 کلومیٹر آپ جنوب کی طرف جائیں گے، یمن کی طرف، تو یمن کے راستے میں نجران کی آبادی آتی ہے۔ نجران کی جو آبادی ہے وہ قدیم زمانے سے عرب کا جو سب سے ثروت مند اور مالدار علاقہ تھا، وہ نجران کا علاقہ تھا، کہ جس میں یہ 4 صحابہ جن کے نام پہ انہوں نے خط سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ یہ پوری جو داستان ہے سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو المفضل محمد ابن مطلب شیبانی کی کتاب سے اور کتاب مباحلہ سے اور حسن ابن اسماعیل ابن اشناس کی کتاب عمل و ذی الحجہ سے میں نے یہ سارے مطالب انہوں نے نقل کیے ہیں سید ابن طاووس نے۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے یہ جو نجران کا علاقہ تھا، اس میں عرب کا ایک سب سے جو بڑا شاہ سوار قبیلہ تھا، جن کو بولتے ہیں بنی حارث بن کعب، جن کی شاہ سواری عرب کے اندر کوئی بھی عرب ان کے مقابلے میں نہیں آتا تھا، بنی حارث بن کعب۔ تو یہ ان کا علاقہ تھا، عرب تھے، یعنی عیسائی ہو گئے لیکن عرب تھے، ذاتاً اصالتاً عرب تھے۔ تو ان کو دعوت اسلام دینے کے لیے عتبہ ابن غزوان جو پیغمبر کے بہت ہی محترم صحابی تھے، عبداللہ ابن امیہ کو جس کو وہ بھیجا، حدیر بن عبداللہ اور صہیب ابن سنان، ان 4 صحابہ کو پیغمبر اکرم نے صرف ایک خط ہے جو کسی دینی رہبر کو، وہ اسقف اعظم نجران کا جو بڑا پاپ تھا، اس کے نام پہ پیغمبر اکرم نے خط لکھا اور ان کو دعوت دی کہ تم لوگ جا رہے ہیں، باقی لوگ بھی مسلمان ہو گئے ہیں الحمدللہ، جب تم لوگوں کو بھی میرے خیال میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، تو آپ لوگ بھی اسلام کو قبول کریں، ورنہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ 4 صحابہ پیغمبر اکرم کا خط لے کے، جو اسقف نجران تھا اس کا نام تھا ابو حارثہ حسین ابن علقمہ، وہ اتنا محترم تھا، 120 سال اس کی عمر تھی، اور اتنا محترم تھا کہ قیصر روم بھی روم سے اس کے لیے ہدایہ بھیجتے تھے، یعنی واقعاً ایک مقدس اور ایک صالح انسان تھا۔ قیصر روم بھی اس کے لیے ہدیہ بھیجتا، افریقہ کے جو عیسائی بادشاہ تھے وہ بھی اس کے لیے ہدایہ بھیجتے تھے۔ تو بہت ہی عزیز اور محترم شخصیت تھی جناب ابو حارثہ حسین بن علقمہ ان کا نام تھا۔ تو
تو اس کے نام پہ پیغمبر اکرم نے، یہ ایک دینی راہبر جس کے نام پہ خط لکھا وہ پیغمبر اکرم نے یہی خط ہے۔ باقی جتنے میں سب شیاطین، سب سلاطین، اس قسم کے جو وڈیرے ہوتے تھے، مقامی جو وڈیرے ہوتے تھے ان کو بھیجے، اما یہ خط جو ہے نا دینی عنوان سے پیغمبر اکرم نے اس کو لکھا۔ ابو حارثہ کے بارے میں یہاں پر لکھتے ہیں کہ وہ باطناً مسلمان تھا، لیکن بہرحال ابھی اپنی قوم کے سامنے اسلام کا اظہار نہیں کر رہا تھا۔ تو ابو حارثہ نے جب یہ خط آیا تو بنی حارث بن کعب جو تکبر میں اور مالداری میں عرب کے کوئی بھی قبیلہ ان کے برابر نہیں تھا، انتہائی مالدار۔ یہ جو میں نے نجران کا علاقہ بولا ہے اس میں 70 آبادیاں تھیں، یعنی آپ سمجھیں کہ یعنی 2-3 ضلع جو آج کل ہوتے ہیں، فرض کریں سندھ کی ایک مثال دیں، 2-3 ضلع کے برابر جو ہے نا یہ ایک علاقہ تھا۔ آج کل جو سعودی عرب میں جو وہ ہے جھگڑا، جو ابھی سعودی عرب نے جنگ شروع کی یمن کے اوپر، وہ یہ نجران کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے، جو نجران میں تیل وہ کش ہوا ہے تو اب وہ تیل جو ہے نا یہ چاہتے تھے کہ ہم قبضہ کر لیں، تو وہ جنگ انہوں نے کر دی جو ہے نا، وہ جنگ ابھی 8 سال ہو گئے جنگ ہوتے ہوئے۔ تو یہ نجران اتنا مہم، اس زمانے بھی مہم تھا اور آج بھی مہم ہے۔ اس وقت جو ہے نجران کے اندر عرب کا جو لباس کا جو صنعت تھی، پورے کے پورے یہ لباس جو بناتے تھے یہ نجران میں بناتے تھے۔ اصل پورے عرب میں کہیں روئی تو ہوتی نہیں تھی نا، تو ان کو تو لباس کا اصل پتہ ہی نہیں تھا، سارے کے سارے لوگ ننگے ہوتے تھے، صرف کچھ بہت لوگوں کے پاس کچھ چھوٹا موٹا جو ایک شورٹ ٹائپ کا، چھوٹا کچھا مچھا ٹائپ کا ہوتا تھا، یعنی 80% لوگ جب بالکل مکمل ننگے ہوتے تھے۔ تو یعنی کپڑا تھا اتنا مہنگا، ابھی میں بتاؤں گا کہ کپڑا اتنا مہنگا تھا کہ پیغمبر اکرم جب وہ نجران کے ساتھ معاہدہ کیا، عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، تو کہا کہ تم لوگوں نے 2000 جوڑے ہمیں دینے ہیں، حلہ یعنی جوڑا، 2000 جوڑے ہمیں دینے ہیں کہ ہر جوڑے کی قیمت 40 درہم ہوگی، 100 گرام چاندی۔ اب اندازہ لگا لیں آپ، چاندی کی قیمت 100 گرام چاندی ایک جوڑے کی قیمت، جبکہ اس وقت جو ہے وہ ایک بکری 2 درہم کی ہوتی تھی، سمجھ آ گئی نا۔ اور یعنی 2000 جوڑے تم لوگوں نے ہمیں لباس دینا ہے کہ ہر جوڑے کی قیمت 40 درہم ہوگی، یعنی 20 بکریوں کے بعد بکری ابھی آپ پوچھ لیں جا کے بازار میں، ابھی میرے خیال میں عید قربان گزری ہے، شاید آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ کتنی بکری کتنی مہنگی تھی، شاید میرے خیال 50,000 کی تو ہوگی، شاید 60,000 کی، شاید اس سے بھی مہنگی ہوگی، مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اس وقت ایک اونٹ کی قیمت 50 درہم ہوتی تھی، اونٹ بڑا اونٹ جو ہے 50 درہم کا، بکری 2 درہم کی۔ اس وقت پیغمبر اکرم نے ان سے جو معاہدہ کیا تو آپ نے 2000 جوڑے دینے، یعنی وہاں پر یہ کام تھا، ان کو وہاں سے کہیں سے انہوں نے منگوانے تو نہیں تھے، وہاں بناتے تھے۔ اور اتنا وہ مالدار علاقہ تھا کہ کعبے کا جو غلاف تھا، صرف اور دیباج کا کپڑا جو جس کو ہم لوگ یا مخمل بولتے ہیں، دیباج عربی میں دیباج بولتے ہیں، مخمل کا یہ بہت ہی پیارا کپڑا ہوتا ہے نا، یہ شنیل بھی بولتے ہیں آپ لوگ، شنیل بولتے ہیں، وہ دیباج کا کپڑا یعنی سب سے پہلے جو بنانا شروع ہوا وہ انہوں نے شروع کیا، نجران والوں نے۔ اور کعبے کا جو غلاف بنتا تھا وہ دیباج کے کپڑے سے بناتے تھے، مخمل کا کپڑا ہوتا ہے، ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کتنا پیارا ہوتا ہے وہ، یہ نجران سے بنتا تھا، یعنی انتہائی مالدار۔ اب وہ اندازہ لگائیں کہ ایک جوڑا جو ہے 20 بکریوں کا ایک جوڑا ہوتا تھا، اور سلائی تو بعد کی بات ہے، وہ سادہ حلہ یعنی سادہ کپڑا جو اب دکان سے لے کے آتے ہیں، یعنی اتنا مالدار یہ علاقہ تھا۔ تو ان لوگوں کو خط لکھا، پیغمبر گرامی اسلام نے دعوت دی، تو ابو حارثہ نے تمام جو قبائلی سردار تھے اطراف کے اور یمن سے بھی بلا لیے۔ تو ابو حارثہ تو مومن تھا، اس کی ساری تفصیلات ابھی میں بعد میں بیان کروں گا۔ تو ابو حارثہ نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک نبی اس نسل اسماعیل سے ہونا ہے، باقی سارے نبی نسل اسحاق سے ہیں، ایک نبی نسل اسماعیل سے ہوگا، اور وہ آثار بھی ہم تقریباً دیکھ رہے ہیں، 15 سال سے 20 سال سے 25 سال سے آثار بھی ہم دیکھ رہے ہیں، بزرگوں سے میں ہم سن رہے ہیں، لہٰذا میرے خیال میں ہم لوگ قبول کر لیں اور جو ہے نا ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ لیکن انہوں نے جو وہاں کے جو سردار تھے بنی حارث بن کعب کے، انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ دیکھو پیغمبر کو ہم ایسا کرتے ہیں، تھوڑا سا مشغول رکھتے ہیں،
ابھی آ رہے ہیں 2 مہینے ٹائم دیں، ہمیں سوچتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ اس طرح سے پیغمبر ٹال مٹول کر کے 1-2 مہینے اس کو مشغول رکھتے ہیں۔ پھر ہم یہاں سے جو افریقہ میں اس وقت 5 عیسائیوں کی ریاستیں تھیں، حبشہ کے اندر، ایتھوپیا کے اندر، ایریتھریا کے اندر، یہ جو مشرقی افریقہ ہے نا، جو آج کل یعنی سعودی عرب کے اس طرف اور مشرقی افریقہ ہے، سوڈان اور حبشہ اور ان علاقوں میں 5 عیسائی ریاستیں تھیں۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا، جو ان کے وڈیرے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم وہاں سے فوج منگواتے ہیں افریقیوں سے، ان کو بولتے ہیں کہ ہمارے علاقے پہ خطرہ ہے اور یہ محمد جو ہے ہمارے علاقے پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، ہم لوگ عیسائی ہیں، تم لوگ ہماری مدد کرو۔ ان کو بھی خط لکھتے ہیں اور کیسر کو بھی ہم خط لکھتے ہیں، کیسر روم کو بھی۔ تو کیسر روم جو شمال سے آئے گا اور یہ افریقی جو ہے نا، جو مثلا وہاں سے آئیں گے، مغرب سے آئیں گے، تو ہم مل کے جائیں گے اور پیغمبر کے ساتھ جنگ کریں گے اور فتح کر لیں گے اور یہ ساری چیزیں۔ تھوڑا ابھی 1-2 مہینے ایسے لٹکائے رکھتے ہیں بات کو، جب بعد مذاکرات چلاتے رہتے، ٹھیک ہے ہم ابھی آپ کو جواب دیں گے، کل جواب دیں گے، پرسوں جواب دیں گے، اس طرح سے۔ لیکن ابو حارثہ نے کہا کہ نہیں، جب وہ جو میں نے اپنے آباء و اجداد سے کتابیں پڑھی ہیں، اب میں ان میں سے کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ وہ قرآن کریم میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، سنا ہے نا تم لوگوں نے؟ ہم یہ صرف اور صرف یہ سید ابن طاووس کی کتاب سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ یعنی یہ کفار جو تھے پیغمبر کو اس طرح سے پہچانتے تھے جیسے آپ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ چھوٹا بیٹا ہے، یعنی جس طرح سے آپ اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں، اس طرح سے پیغمبر کی ذات ان اہل کتاب کے لیے بالکل روشن تھی۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بالکل روشن، یعنی کسی کو شک و شبہ نہیں تھا کہ پیغمبر یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ فراڈ ہے، یہ ابھی بعد میں آئے گا، نہیں، اتنا واضح پیغمبر کے جو ظہور کی جو علامتیں تھیں اس قدر واضح اور روشن تھی۔ تو ابو حارثہ نے جب یہ جر و بحث شروع ہوئی تو 3 دن ان کا مناظرہ آپس میں ہوتا رہا۔ وہ جو فوجی سردار تھے، جو سیاسی لیڈر تھے، سید اور عاقب ان کا نام تھا، یہ لوگ چاہتے تھے کہ نہیں، ہمیں تسلیم نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یہ جو ہے نا ابراہیم کی نسل والا کہاں سے جو ہے نا اسماعیل کی نسل والا تو نبی نہیں ہو سکتا، یہ پتہ نہیں وہ بعد میں نبی ہوگا، اس باتیں کر کے وہ یہ چاہتے تھے کہ بالآخر یہ جو ابو حارثہ ہے یہ بات نہ کر سکے۔ تو ابو حارثہ نے سب سے پہلے ایک کتاب منگوائی جس کا نام تھا الجامعہ۔ وہ کتاب جو ہے ایک بڑے جوان قوی آدمی کو بھیجا کہ وہ سر کے اوپر اٹھا کے لایا کہ وہ یعنی ایک قوی آدمی اس کو اٹھا نہیں سکتا تھا، اتنی بڑی پرانی جو ان کی کتاب تھی وہ منگوائی ابو حارثہ نے۔ اس کے اندر کچھ مطالب ابو حارثہ 120 سال اس کی عمر تھی، اور اس کے جو یہ تھے یہ نیچے آئے ہوئے تھے، تو اس نے پھر جانا ایسے پٹی باندھ کے نا تو ایسے اوپر کیا اپنے وہ جو پیشانی کے جو گوشت ہے اس کو اوپر کیا اور وہ ساری چیزیں اس نے پڑھ کے سنائیں۔ دوسرے نمبر پر جناب ابو حارثہ نے منگوائی کتاب جو ہے وہ جس کا نام صحف شیس، صحف حضرت شیس جو جناب حابیل کی شہادت کے بعد جو حضرت آدم کے بیٹے ہوئے ان کا نام تھا شیس، تو صحف شیس اس نے منگوائی، اور صحف شیس کو فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ادریس تک میراث میں آئی تھی۔ حضرت ادریس کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا جو اس صحف شیس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ حضرت ادریس کے زمانے میں حضرت ادریس یعنی تقریباً 10ویں-12ویں نمبر پر نبی بنتے ہیں حضرت آدم کے بعد، ان متقدمین انبیاء میں سے ہیں۔ تو حضرت ادریس کے زمانے میں تھوڑی سی تعداد تھی لوگوں کی، تو ان میں ایک دفعہ ایسے اختلاف ہوا، تو کچھ کہنے لگے کہ مثلاً جو ہے نا حضرت آدم افضل ہے، کچھ کہنے لگے کہ مثلاً ملائکہ افضل ہیں، کچھ کہنے لگے جبرائیل افضل ہے۔ یہ جو ہے ان کے درمیان اس جو مومنین کی تھوڑی سی تعداد تھی، 100 آدمی 200 آدمی جو حضرت ادریس کے زمانے میں تھے، ان میں یہ جر و بحث ہوئی۔ تو حضرت ادریس نے پھر وہ صحف حضرت شیس علیہ السلام جو حضرت آدم کے بیٹے تھے ان کے جو ایک کتاب تھی وہ انہوں نے منگوائی، وہ بھی ان کے پاس تھی، نجران والوں کے پاس تھی۔ کتنا سرمایہ ہمارا ضائع ہو گیا
یہ جو ہے نا ظالموں کے پاس اور اہل بیت کو حکومت نہ ملنے کا یہ نقصان ہوا کہ اتنے بڑے جو قیمتی سرمایہ تھے وہ ضائع ہو گیا۔ اہل بیت کے پاس یہ آتی تو قطعاً یہ چیزیں باقی رہتی، اما کچھ شیاطین ایسے آئے کہ جنہوں نے پیغمبر کی حدیث لکھنا بھی انہوں نے ممنوع اعلان کیا کہ پیغمبر کی حدیث بھی نہیں لکھو، بعد میں ممکن ہے قرآن کے ساتھ جو ہے نا کھاتی پاتی ہو جائے اور پھر جو ہے نا گڑبڑ ہو جائے، پتہ نہیں چلے قرآن کیا ہے حدیث کیا ہے، لہذا انہوں نے اس بہانے سے حتیٰ حدیث کا لکھنا بھی انہوں نے منع کر دیا۔ اب کیا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت ادریس کے زمانے میں جب یہ اختلاف ہوا تو حضرت ادریس نے وہ جو صحف شیش منگوائی ہے، اس میں وہاں پر یہ بھی وہاں نجران میں موجود تھی، تو ابو حارثہ نے وہ صحف شیش بھی منگوائیں اور کہا کہ دیکھو اس کے اندر جو ہے نا حضرت آدم نے جو اپنے بیٹوں کو خبر دی ہے، حضرت شیش کیا تھے؟ حضرت آدم کے بیٹے تھے، تو وہاں پر لکھا ہوا تھا اس صحف شیش کے اندر کہ جب حضرت آدم کی وہ خلقت ہوئی تو انہوں نے اپنے اولاد کو جو بتایا کہ میری تخلیق کیسے ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری روح پھونکی تو سب سے پہلے جو میری چیز وہ روشن ہوئی، زندہ ہوئی، وہ آنکھیں، حضرت کی آنکھیں جو زندہ ہوئیں، یعنی پہلے جو روح آئی وہ آنکھ کے اندر آئی، اور جب وہ آنکھیں حضرت کی زندہ ہوئیں تو حضرت آدم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آسمان میں ہر عرش عظیم کے اوپر، عرش الہی کے اوپر ہر طرف جب میں نے دیکھا تو ہر طرف لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، اور پھر میں نے دیکھا جہاں پر بھی لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے وہاں پر محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اور جہاں پر بھی یہ کلمہ مبارک لکھا ہوا اس کے ساتھ 3 اور بھی کلمے لکھے ہوئے ہیں، اب وہ نام یہاں پر نہیں ہیں، فلان امین اللہ، فلان خیارت اللہ، و فلان صفوت اللہ، یہ 3 بھی یعنی پورے پاکستان پاک کا جو ہے نا پانچوں کے وہ ہوتا تھا، یعنی پیغمبر اکرم کا بھی، مولا علی کا بھی، اور حضرت فاطمہ اور حسن و حسین، یہ پانچوں کا، یعنی فلان صفوت اللہ فلان۔ تو حضرت آدم یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ ساری چیزیں دیکھی تو میں سمجھ گیا کہ اکرم الخلق علی اللہ تبارک و تعالی یہ 5 ہیں، جو اللہ کے سب سے محبوب ترین، سب سے جو پیاری مخلوق ہے وہ یہی 5 ہستیاں ہیں کہ جن کو میں نے وہاں پر حضرت آدم نے اپنے بیٹے کو بتایا، اور یہ ساری چیزیں میں نے جو پہلی میری نگاہ پڑی کائنات کے اوپر اور عرش الہی کے اوپر، تو اس میں نے یہ ان 5 کا، جہاں پر لا الہ الا اللہ وہیں محمد رسول اللہ، وہیں علی ولی اللہ، وہیں فاطمہ صفوت اللہ، حسن خیارت اللہ، اور حسین کے بارے میں اسی طرح سے یہ 5 کلمے بھی میں نے ہر جگہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیے۔ تو جب یہ ابو حارثہ نے ان کو یہ ساری چیزیں دکھائیں، یہ صحف شیش ہے سریانی زبان کے اندر، یہ حضرت ابراہیم سے پہلے جو تھی وہ سریانی زبان تھی، حتیٰ حضرت ابراہیم اسماعیل کی زبان بھی سریانی تھی۔ پھر حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان جو ہے وہ اول دفعہ جو زمین کے اوپر عربی نازل ہوئی وہ حضرت اسماعیل کی زبان مبارک سے عربی جاری ہوئی، کہ جب حضرت اسماعیل 14 سال کے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان مبارک سے اول من فتح اللہ لسانہم بالعربی المبین اسماعیل، سب سے پہلے جس انسان کی زبان کے اوپر عربی جاری ہوئی، بہترین طریقے سے فصیح و بلیغ عربی جاری ہوئی، حضرت اسماعیل تھے۔ جب یہ بھی نہیں مانے تو پھر جناب ابو حارثہ نے کہا کہ وہ حضرت ابراہیم والا تابوت لاؤ، یہ اتنے تبرکات وہاں تھے، اتنا سرمایہ تھا وہاں پر، جو نجران معمولی علاقہ نہیں تھا، حضرت ابراہیم کا تابوت لاؤ، حضرت ابراہیم کا جو صندوق ہے وہ لاؤ۔ تو حضرت ابراہیم کا جو صندوق لایا گیا وہ صندوق بھی حضرت ابراہیم کو، یہ ورثہ تابوت آدم، یہ حضرت آدم کے زمانے میں سے تھا، اور انبیاؤں کے پاس چلتا ہوا وہ حضرت ابراہیم تک پہنچا، اور حضرت ابراہیم کے توسط سے پھر جو ہے نا بعد میں ان کی اولاد میں آیا۔ تو یہ بھی تابوت جو تھا وہ حضرت آدم کے زمانے سے تھا۔ تو اس تابوت میں اس نے کہا کہ یہ تو دیکھنے والی چیز تھی، پڑھنے والی تو نہیں، یہ تو کتابیں تھیں نا، اب آگے آؤ۔ تو ان دونوں کو السید والعاقب، جو ان کے سردار تھے، جو مقامی سردار تھے، وڈیرے تھے، ان کو جناب ابو حارثہ نے بلایا کہ نزدیک آؤ اور اس میں آ کے دیکھو۔ اب اس تابوت کے اندر کیا تھا جو حضرت آدم سے چلا آ رہا تھا، اور حضرت ابراہیم نے جب اس تابوت میں دیکھا
تو کہتے ہیں کہ جب اس تابوت کے اندر جو میں نے دیکھا حضرت ابراہیم کہتے ہیں، تو وہاں پر 5 انبیاء کے جو چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے اس تابوت کے اندر، اس صندوق کے اندر 5 انبیاءوں کے جو ہے نا وہ جو انبیاء اولو العزم ہے نا 5، ان کے گھروں کے ماڈل بنے ہوئے تھے کہ یہ حضرت نوح کا گھر ہے، یہ پیغمبر کا گھر ہے، یہ حضرت ابراہیم کا گھر ہے، تو وہ انہوں نے دیکھے۔ اور پھر میں نے وہاں پر 2 بہت ہی نورانی تصویریں دیکھی، یہ بہت ہی عظیم، اتنی نورانی کہ اصلاً چشم بصر جو ان کو دیکھ ہی نہیں سکتی، 2 نورانی وہاں پر مجسمے دیکھے۔ تو میں نے حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ یہ کیا، یہ جو نورانی چہرے ہیں یہ کیا ہیں، مثلا ان کی کیا حقیقت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ هَذَا عَبْدِي وَصِفْوَتِي الْفَاتِحُ الْخَاتَمُ، کہ یہ میرا محبوب ترین بندہ کہ جو سب سے پہلے بھی ہے اور سب سے آخر میں بھی آئے گا، سب سے پہلے تھا اور انبیاء میں سب سے آخر میں آئے گا۔ وَهَذَا وَسِيعُ الْوَارِث، اور یہ اس کا وسیع ہے، اس کا قائم مقام ہے، جانشین ہے یہ۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یا رب مل فاتح الخاتم، کہ وہ پہلے والا بھی اور آخری والا بھی کون ہے، یعنی سب سے پہلے بھی ہے اور سب سے آخر میں بھی آئے گا۔ تو فرمایا کہ ھذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرتی و بکر فطرتی و حجتی الکبریٰ فی بریتی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کا تعارف کرایا کہ یہ میرا وہ حبیب ہے کہ جس سے میں نے یہ کائنات کو بنایا، اجتبیت ہوں اذ آدم بین الطین والجسد، کہ حضرت آدم ابھی بنے ہی نہیں تھے اس وقت بھی میرے یہ محبوب ترین بندے تھے اور میرے یہ تھے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو اس کے ساتھ میں ہے یہ ان کا بھائی، ھذا علی اخوہ و صدیق اکبر آخیت بینہما واخترتہما وصلیت وبارکت علیہما وطہرتہما واخلصتہما، کہ یہ اس کا بھائی ہے علی بن ابی طالب، جو ساتھ میں تمہیں نظر آ رہے ہیں ایک نورانی چہرہ، یہ ان کے بھائی ہیں علی بن ابی طالب۔ پھر حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ 12 اور بھی صورتیں نظر آ رہی ہیں وہاں پر اس تابوت کے اندر، جو حضرت آدم سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا، کوئی حضرت آدم نے تو نہیں بنایا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ آیا تھا، جو انبیاء زیارت کرتے تھے، جس کی حضرت ابراہیم زیارت کر رہے ہیں تو دیگر انبیاء ما سبق بھی زیارت کرتے ہوں گے۔ تو کہا کہ یہ میں 12 صورتیں اور بھی دیکھ رہا ہوں، یہ 12 صورتیں کیا ہیں کہ تکاد تطلع اجسامہم لحسنھا نورا، کہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کے جو چہرے تھے وہ نورانی تھے۔ تو یہ بھی میں 12 تصویریں دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو 12 تصویریں، یہ ایک تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، بیٹی ہے، اور 11 اس کے بیٹے ہیں، تو پورے کتنے ہو گئے؟ 14 معصومین۔ 2 تو ادھر تھے نا، الگ تھے، پیغمبر علی، اور 12 یہ، تو کیا ہو گئے؟ 14 معصومین۔ تو اس تابوت کے اندر جناب ابو حارثہ نے ان کو دکھایا کہ دیکھو یہ اندر یہ خود یہ چیزیں ابھی موجود ہیں، یہ تابوت ہمارے آباء و اجداد سے ہم تک پہنچا ہے۔ پھر جب اس بات کو بھی نہیں مانے تو پھر جناب ابو حارثہ نے تورات سے کچھ مطالب بیان کی۔ تورات کی جو السفر الثانی من التورات، کہ اس کی جو دوسری کتاب ہے تورات کی، تو اس کے اندر جو ہے نا دوسری کتاب، سفر بولتے ہیں عربی میں کتاب کو، اس سے جو ہے نا کچھ مطالب بیان کی کہ میں جو ہے نا نسل اسماعیل سے ایک نبی کو بھیجوں گا، کہ جو یہ نسل اسماعیل سے اور کوئی نبی نہیں ہوا، حضرت اسماعیل نبی تھے، ان کے بعد کوئی اصل نبی نہیں ہوا، پہلے نبی جو ہے نسل اسماعیل میں سے وہ حضرت پیغمبر گرامی اسلام ہے، تو میں اس کو بھیجوں گا۔ پھر آخر میں جناب ابو حارثہ نے انجیل سے بھی، انجیل کی جو کتاب ہے المفتاح الرابع، اس کی جو چوتھی چابی اب کہیں آپ پتہ نہیں چوتھی صورت تھی وہ، اس کے اندر ایک بہت ہی پیاری اور عجیب
وہاں روایت کے الفاظ ہیں، وہ اس نے جناب ابو حارثہ نے ان کو پڑھ کے سنائی۔ یہ دیکھو یہ سارے کے سارے پیغمبر کی ساری تفصیلات ہماری کتابوں کے اندر ہیں، تورات کے اندر دکھائی، پھر انجیل کے اندر دکھائی، پھر وہ تابوت حضرت ابراہیم کے اندر دکھائی، صحیفہ حضرت شیش کے اندر دکھائی، یہ سب چیزیں۔ اب وہاں وہ جو داستان ہے وہ بہت ہی پیاری داستان ہے کہ میں ابھی اس کو آپ کی خدمت میں بیان کروں، یا ایک تھوڑا سا وقفہ لے لیتے ہیں تاکہ یہ پھر جو ہے میں اس کو بعد میں بیان کروں۔ صلوات پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب یہ ماجرا یہاں تک پہنچ گیا تو ابو حارثہ نے کہا کہ ہمارے اپنے انجیل کے اندر یہ ساری داستان لکھی ہوئی ہے، اب انجیل کے اندر کیا ہے کہ کتنا پیارا، کتنی عظیم جو داستان ہے انجیل کے اندر، وہ ہماری روایات کے اندر ہے، اما یہاں پر وہ خود انجیل سے نقل کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جناب اسماعیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ، جو میں نے تو تیرے اوپر یہ کتاب نازل کی ہے، ففسرہ لأہل سوریہ، اہل سوریہ یعنی شام کو سوریہ بولتے ہیں، عربی میں سوریہ بولتے ہیں، یہ جو آپ لوگ سیریا بولتے ہیں انگلش کا وہ سوریہ، وہ اس زمانے میں بھی سوریہ ہی نام تھا۔ یہ جو میں نے کتاب تیرے اوپر نازل کی، اس کی تفسیر بیان کرو اہل سوریہ کو، یعنی شام کے جو لوگوں کو اس کی تفسیر بیان کرو۔ تو حضرت پھر انہوں نے کچھ سوالات کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبئکم بما سألت، تو تم نے جو پوچھا ہے میں اس کے بارے میں تمہیں خود بتاتا ہوں کہ جو تم نے سوالات کیے مجھ سے کہ یہ کون ہے اور کون نبی ہوگا۔ فرمایا کہ اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان کا نام مبارک جو ہے وہ یہ منتخب من ذریت ابراہیم و مصطفیٰ من سلالت اسماعیل، کہ یہ پسندیدہ اور چنے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم کی ذریت سے اور چنے ہوئے ہیں حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے۔ ذو الوجہ الاکمر، جن کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ نورانی ہے، والجمیل الازہر، پیشانی چمکتی پیشانی ہے، راکب الجمل، تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، وہ حبیب ایسے ہیں کہ جس کی آنکھیں سوتی ہیں اما اس کا دل نہیں سوتا۔ وَيَبْعَثُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ أُمِّيَّةٍ مَا بَقِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ تعالیٰ ان کو ایک ان پڑھ قوم کے اندر مبعوث کرے گا کہ مولدہ فی بلد ابی ہے اسماعیل، کہ جس کی ولادت اپنے دادا کے شہر میں اسماعیل کے شہر میں ولادت ہوگی، یعنی مکہ۔ کثیر الازواج قلیل الاولاد، بیویاں زیادہ ہوں گی اما اولاد کم ہوگی، اور پیغمبر اکرم کی اولاد بہت تھوڑی ہے۔ نسلہ من مبارکۃ صدیقہ، کہ پیغمبر کی جو نسل ہوگی، میرے حبیب کی جو نسل ہوگی وہ مبارکہ بیٹی سے ہوگی اور وہ صدیقہ بیٹی ہوگی۔ یکون لہا منہا ابنۃ، یہ حضرت خدیجہ ہے، اس سے مبارکہ سے مراد حضرت خدیجہ ہے، حضرت خدیجہ کا بھی وہاں پر تعارف یہ کتاب انجیل کے اندر۔ نسلہ من مبارکۃ صدیقہ، یکون لہا منہا ابنۃ لہا فرخان، اس حضرت خدیجہ سے ایک بیٹی پیدا ہوگی جس سے دو پیارے بیٹے پیدا ہوں گے، سیدان یستشہدان، جو شہید کیے جائیں گے، دو بیٹے ہوں گے اور ان کو شہید کیا جائے گا۔ اجعل النسل احمد منہما، کہ میں پیغمبر کی جو نسل ہے وہ ان دونوں بچوں سے قرار دوں گا جو فاطمہ زہرا سے ہوں گے۔ فطوباہما ولمن احبہما، تو ان کے لیے بھی مبارک ہے اور جو ان سے محبت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے مبارک ہے۔ یہ باتیں جناب ابو حارثہ نے اپنی انجیل سے ان کے سامنے بیان کی۔ وشاہد ایام، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان کے زمانے میں پیدا ہوں گے، وہ خوش نصیب ہیں۔ ونصرہما، اور جو ان کی مدد کریں، حسن و حسین کی مدد کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ نے وہ سوال کیا کہ وہ مثلا یہ طوبہ جو آپ نے، یا اللہ طوبہ جو بولا یہ طوبہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ طوبہ جنت میں ایک درخت ہے
کہ جو جنت کا سب سے جو مرکزی اور اصلی ترین درخت ہے وہ جو سب جنت کے ہر گھر کے اندر اس کی شاخ ہوگی، اور وہ سارے کے ساری تفصیلات پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس حد تک پیغمبر، ان کے علماء اس حد تک پیغمبر کو پہچانتے تھے۔ یہ 3 دن تک ان کا مناظرہ ہوا۔ اب مناظرہ ہونے کے بعد چونکہ مالدار تھے یہ لوگ، اب وہ لوگ وہاں سے فیصلہ یہ ہوا کہ ہم 60 آدمی یہاں سے چلتے ہیں، مدینے جائیں گے اور جا کے دیکھتے ہیں یہ پیغمبر کیا ہے، مثلا اس قسم کا تحقیقات کرتے ہیں، اگر پسند آئے تو ایمان لے آئیں گے، نہیں آئے تو پھر ایمان نہیں لائیں گے، جو بھی ہوگا ابھی مذاکرات کے لیے چلتے ہیں۔ جب وہ لوگ مدینے آئے تو اب سب کے سب سونا چاندی سے لدے ہوئے، وہ سونے کی انہوں نے پہنی ہوئی جو ہے نا وہ سلیبیں اپنے گلے میں پہنی ہوئی ہیں، پھر جو ہے نا کڑے پہنے ہوئے بڑے بڑے موٹے، انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں سونے کی، سب زیورات سے لدے ہوئے کہ ما رأینا وفدن اجمل من ہؤلاء۔ مدینے والے تو دیکھ کے حیران ہو گئے، جو قارون کی داستان ہے قرآن میں تم لوگوں نے، ہاں کہ قارون کو دیکھ کے تو وہ سب بولتے تھے یا اللہ یا لیتنا مثل ما اوتی قارون۔ ہاں یہ لوگ بھی حیران ہو گئے، سونے کی عصا پکڑی ہوئی ہے، سونے کے جو ہے 20 چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں ہاتھوں کے اوپر، تو یہ تو کاش کہ ہم بھی۔ مدینے والے جب انہوں نے دیکھا ما رأینا وفدن اجمل من ہؤلاء، اس سے خوبصورت، اس سے اچھا کوئی وفد ہم نے اصلاً مدینے میں دیکھا ہی نہیں۔ اب وہ اس حالت میں آئے، جب وہ آئے مدینے میں تو ان کے سونا چاندی اور ان جواہرات اور ان چیزوں کو دیکھ کے پیغمبر اکرم تو جو زاہد تھے ان کو تو کوئی توجہ نہیں ہوئی، تو بجائے ان کے وہ سمجھ رہے تھے کہ بڑا استقبال ہوگا ہمارا، کہ ہمارے مال و دولت کو دیکھ کے بڑا وہاں پر استقبال ہوگا، تو پیغمبر نے مطلق اعتنا نہیں کیا۔ تو اب جب پیغمبر گرامی اسلام نے اعتنا نہیں کیا، ان کی طرف سے توجہ نہیں کی، اصل بات ہی نہیں کی، تو وہ جاہلیت کے زمانے میں اسلام سے پہلے جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان اور عبد الرحمن بن عوف، عثمان اور عبد الرحمن بن عوف یہ آپس میں، عثمان کی جو بہن تھی وہ عبد الرحمن کی جو بہن تھی وہ عثمان کی بیوی تھی، یعنی عبد الرحمن جو تھا وہ عبد الرحمن ابن عوف سنتے ہیں نا، وہ عبد الرحمن سالہ تھا اسی جناب عثمان کا، اسی لیے وہ سالہ ہونے کی وجہ سے اس نے ووٹ دیا جو ہے نا مولا علی کے خلاف، اور عثمان کو اور ووٹ دیا، اور وہ عثمان کو خلیفہ بنایا عبد الرحمن نے، کیونکہ یہ اس کا اپنا سالہ تھا، اپنے گھر کی بات تھی۔ تو یہ دونوں جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے جب بھی یمن تجارت کے لیے جاتے تو یہ لوگ وہاں پر نجران سے رہتے تھے، تو نجران کے لوگ ان دونوں سے آشنا تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی ہم وہاں سے آئے ہیں تو پیغمبر تو ہمیں کوئی سلام نہیں کر رہے، تو آپ ذرا بتائیں کچھ۔ انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، کیوں نہیں پیغمبر تم لوگوں سے بات کر رہے؟ تو کہا کہ علی ابن ابی طالب سے پوچھو۔ علی ابن ابی طالب سے کی خدمت میں آئے تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ سونا چاندی یہ جواہرات یہ تم لوگ یہ پہن کے آؤ گے تو پیغمبر ہرگز تمہارے ساتھ بات نہیں کریں گے، ان کو اتار کے سادہ نارمل انسان بن کے آؤ، پیغمبر تمہارا استقبال کریں گے، تمہارا احترام کریں گے۔ تو انہوں نے وہ سارے جواہرات اور انگوٹھیاں اور وہ جو سلیبیں وغیرہ تھی پہنی ہوئی وہ ساری اتاری، سادہ لباس میں آئے تو پیغمبر اکرم نے انتہائی مؤدبانہ طریقے سے ان کا استقبال کیا، احترام کیا، ان کو جناب بٹھایا۔ اب پیغمبر گرامی اسلام سے جو گفتگو شروع ہوئی اور 3 دن تک مناظرہ ہوتا رہا، 3 دن تک مناظرہ ہوتا رہا کہ جس کا یعنی آج جبرائیل آ رہے ہیں، دوسرے دن جبرائیل ہیں، 83 آیتیں سورہ آل عمران کی ان 3 دنوں کے اندر نازل ہوئی۔ جب یہ واقعہ میں جب قرآن کریم آپ لوگ کھول لیں تو اصل داستان کو میں یہ تو مقدمہ تھا، جو مباہلہ کی جو عظمت ہے جو قرآن نے بتایا وہ ہے اصل چیز جو یہ ہے، یہ چھوٹا سا تاریخی مقدمہ تھا۔ حضرت پیغمبر گرامی اسلام نے ان کو کہا کہ میں تم لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کرو، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے تو پیدا ہونے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی کو اللہ تعالیٰ کے منکر تو نہیں ہیں۔ تو کہا ہم تمہاری ولادت سے پہلے ہم سارے اللہ کو مانتے ہیں، تو تم کیا ہمیں کون سی دعوت دے رہے ہو؟ ہم اللہ تعالیٰ کے کوئی منکر ہیں کہ تم ہمیں اللہ تعالیٰ کی دعوت دے رہے ہو؟ یہ جو ہے آیت نمبر
آپ نکال لیں آیت نمبر 59 اور 60 اور 61 62 63 64، یہ یعنی 6 آیتیں ہیں جو میں باتیں بتاؤں گا نا وہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا مباہلہ کیا ہے، یعنی واقعاً اس کے لیے 5 تن پاک کی ضرورت تھی۔ تو پیغمبر گرامی اسلام نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو لیکن اس طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ کو ماننا چاہیے، تمہارا ایمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اگر مانتے ہو تو پھر عیسیٰ کو ایک تو صلیب کی تم لوگ پوجا کرتے ہو، یہ صلیب کی عبادت کرتے ہو، نمبر 2 عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہو۔ تو ایک نے کہا کہ عیسیٰ جو نا اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہی تو ہے اور کیا ہے، حضرت عیسیٰ کو ہم اس لیے خدا مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں، رب مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، حضرت عیسیٰ جو ہے نا مثلاً وہ جو نابینا ہوتے تھے ان کو شفا دیتے تھے، اس لیے ہم ان کو رب مانتے ہیں۔ تو کہا کہ پیغمبر گرامی اسلام نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ ایک اللہ کا مخلوق تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رحم حضرت مریم کے اندر پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت عطا کی، کوئی ایسا نہیں کہ عیسیٰ رب تھا۔ اور تو جب پیغمبر اکرم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ جو مریم سے پیدا ہوئے تو ایک نے ان میں سے کہا کہ خوب بتاؤ پھر اس کا باپ کون تھا؟ ہاں جو اگر وہ فرض کریں عیسیٰ اگر اللہ کا بیٹا نہیں ہے، مریم ماں تو ہے، تو اس کا باپ پھر کون تھا؟ تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، آیت نمبر 59۔ ہاں 59 اور 60 یہ آپ نکال لیں، ہاں چونکہ بہت ہی اہم باتیں ہیں، آل عمران کی آیت نمبر 59۔ تو اس نے کہا کہ اگر عیسیٰ جب مریم سے پیدا ہوئے تو اس کا باپ کون ہے؟ پھر باپ نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ اس کا باپ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، کہ حضرت عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے کہ جو آدم کو مٹی سے بنا سکتا ہے بغیر ماں باپ کے، تو وہ خدا اس بات کی کوئی مشکل ہے اس کے لیے کہ خالی ماں سے ایک بچے کو پیدا کر لے، تو کون سی اس کے لیے مشکل ہے؟ جو مٹی سے بنا سکتا ہے، تو ایک انسان ایک طرف تو یہاں پر ہے نا، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا تو بنا لیا، تو یہاں ایک طرف تو ہے تو کیوں نہیں بنا سکتا؟ ثم قال له کن فیکون، تو جو آدم کے لیے کون کہہ سکتا ہے تو عیسیٰ کے لیے بھی کہہ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں اس کے لیے۔ تو پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، پیغمبر اب چھوڑ یہ نہیں مان رہے تو 3 دن تک پیغمبر اور مولا علی اور صحابہ مناظرہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی مدد کر رہا ہے پیچھے سے، جبرائیل آ رہا ہے، ہر روز جبرائیل آ رہا ہے، 5 آیتیں 10 آیتیں، دونوں ساری کے پورا جو ادھر کا نظام ہے وہ لگا ہوا ہے ان کے سامنے۔ ہاں جن کے سامنے مشرک تسلیم ہو گئے، کفار تسلیم ہو گئے، قبائل تسلیم ہو گئے، لیکن ان کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے، مباحثہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھی پشت میں ہے، جبرائیل بھی آ رہا ہے، مولا علی بھی ہے، صحابہ بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں مناظرہ کرنے والے، لیکن یہ شیاطین کیا ہے؟ نہیں مان رہے۔ آخر میں وجہ بیان کروں گا کیوں نہیں مانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر پیغمبر کو یعنی اتنی جر و بحث کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو تسلی دی، یا رسول اللہ چھوڑ دو، پھر الحق من ربک فلا تکن من الممترین، کہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، اور یا رسول اللہ تم خود شک و شبہ میں نہیں پڑ جاؤ۔ اتنی جر و بحث ہوئی، اتنی مناظرہ ہوا کہ یعنی ڈر تھا کہ پیغمبر کو بھی وہ نعوذ باللہ مغالطے میں ڈالیں، یعنی اتنا بڑا یہ کام ہو رہا تھا۔ فلا تکن من، تو یہ پیغمبر تم شک نہ کرو، تمہیں کیا ضرورت ہے شک کرنے کی، الحق من ربک۔ اب جب یہ 3 دن اتنا بڑا جو قضیہ ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 61 کو نازل کیا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ آیت نمبر 61 جب وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی، یہ فمن حاجہ، محاجہ بولتے ہیں احتجاج، اور یہ جو جر و بحث ہوتا ہے اس کو محاجہ، مناظرہ کو محاجہ بولتے ہیں،
یہ ایک دوسرے کے، میں تمہارے اوپر احتجاج کرتا ہوں، تم میرے اوپر احتجاج کر دو، میں تمہارے خلاف دلیل لاتا ہوں، تم میرے خلاف دلیل لاتے ہو، اس کو بولتے ہیں محاجہ۔ فمن حاجک فیہ، یہ جو حق و باطل کے بارے میں، فی ہے اوپر جو عیسیٰ کے بارے میں اور حق کے بارے میں جو چیزیں ہیں، من بعد ما جاءک من العلم، جو علم اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا، اس کے باوجود کوئی پھر بھی آ کر تمہارے ساتھ مناظرہ کرے، محاجہ کرے، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، تو اب ان کو بولو پھر کیا کریں، اب جر و بحث کا تو فائدہ نہیں ہے۔ اگر ماننا ہوتا، تم لوگوں نے تسلیم کرنا تو 3 دن کافی تھے، تو تم لوگ جو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اب ہم دوسرا پھر کام کریں گے جو کسی مقام میں پیغمبر اکرم نے نہیں کیا۔ یعنی اتنے یہ سخت دل تھے، اتنے یہ سنگ دل تھے کہ کسی اور قوم کے ساتھ یہ پیغمبر کو کرنا نہیں پڑا۔ وہ مشرک تھے، 40 سال مشرک تھے، 60 سال ان کی عمریں گزری شرک و کفر کے اندر، لیکن وہ باتیں مان گئے۔ لیکن یہ اتنے سنگ دل تھے کہ یہ عیسائی تو ہم لوگ بولتے ہو نا، ان شیاطین کا یہ قصہ یہاں پر سن لینا، کہ اتنے یہ سنگ دل تھے کہ اتنی زحمت اور تلاش کے باوجود بھی وہ اسلام کی طرف نہیں آئے، تو دوسرا کام کرنا پڑا، یہاں کہ پھر ہم مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ کا معنی ہوتا ہے باہلہ، یہ لعنہ، ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرنا۔ مباہلہ یعنی یہ طرف جو ہے نا اس کے اوپر لعنت کرتا ہے، وہ طرف اس طرف لعنت کرتا ہے۔ اصول کافی میں 5 حدیثیں ہیں مباہلہ کے بارے میں، جلد 2 کے اندر ہے، ظاہراً جو ہے مباہلہ کے بارے میں جلد 2 میں ہے 5 حدیثیں کہ مباہلہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے یہ دایاں ہاتھ جو میں لے لوں گا اور وہ دوسرے والا سامنے والا آدمی جو ہے نا وہ دونوں جو آپس میں جو مباہلہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح سے اپنی انگلیوں میں اس طرح سے انگلی ڈالیں گے اور وہ 70 مرتبہ یہ اس کے اوپر لعنت کرے گا، اور یہ چھوٹی سی دعائیں مباہلہ کی اصول کافی میں جلد 2 میں 5 حدیثیں مباہلہ کے بارے میں۔ تو یہ اس کے اوپر لعنت کرے گا اور وہ اس کے اوپر وہ دعا پڑھ کے پھر یہ لعنت کریں گے، تو جس کے بارے میں بھی وہ ہوگا وہ باطل ہوگا، وہ وہیں پر بحمد اللہ تعالیٰ ہلاک ہو جائے گا، فی النار ہو جائے گا۔ یہ مباہلہ یہ نہیں، فقط یہ نہیں ہے کہ نبوت کے بارے میں، اور بھی دینی موضوعات کے بارے میں یہ ہے، یعنی حتیٰ پیغمبر کے زمانے میں بھی، بعد میں بھی صحابہ کے زمانے میں بھی اور ائمہ کے زمانے میں بھی لوگ مباہلہ کرتے تھے۔ جناب ابن عباس نے بھی ایک دفعہ چیلنج کر دیا کہ اگر تم لوگ نہیں مانو گے تو میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، جناب ابن عباس نے۔ تو اب یہ مباہلہ کا جو طریقہ تو سمجھ آ گیا نا کہ وہاں پر بیٹھنا ہوتا ہے 2 زانوں بیٹھ کے نا ایسے ہی، تو پھر وہاں پر وہ بھی اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، اس طرح سے ہاتھ پکڑ کے ایسے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے تو ایک دوسرے کے اوپر وہ ایک چھوٹی سی دعا میں بھی یہاں پر اسے بتاؤں گا اقبال الاعمال سے، تو وہ جو ہے پڑھ کے پھر وہاں سے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وہیں سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کوئی انتقام میں اللہ تعالیٰ کے جو غضب میں وہ پھر جلدی سے اللہ تعالیٰ غضب نازل ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ بتایا کہ جب آنا ہے تو کس طرح سے، ندعو ابناءنا، آگے بیٹے ہوں گے، پیچھے وسط میں نساء ہوں گی اور آخر میں انفس ہوں گے، آخر میں۔ لہذا پیغمبر نے جو جانے کا جو نقشہ بنایا تو بے نہیں، چونکہ قرآن کی جو ترتیب تھی اسی کے مطابق آگے پیغمبر اور حسنین کریمین، چونکہ پہلی لائن میں اللہ تعالیٰ نے کیا بولا، ابناءنا، پھر دوسری لائن میں اللہ تعالیٰ نے بولا نساءنا، فاطمہ زہرا وسط میں، تیسری لائن میں بولا انفسنا، تو تیسری لائن میں یعنی پہلی لائن میں جو پیغمبر اور حسنین کریمین، اور دوسری میں حضرت فاطمہ، اور تیسری میں جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب، چونکہ آیت اس طرح سے نازل ہوئی تھی لہذا اسی نقشے کے مطابق پیغمبر اکرم نکلے۔ اب قرار یہ ہوا مسجد النبی سے 1 کلومیٹر مشرق کی طرف، بالکل سیدھا مشرق کی طرف ایک سرخ رنگ کا ٹیلہ تھا، وہاں پر ریت کا ٹیلہ تھا، تو اس ٹیلے میں یعنی جو ہے نا وہ وہاں پر پیغمبر اکرم نے کہا کہ وہاں پر ہم لوگ مباہلہ کریں گے، وہ ایک مقدس جگہ ہوگی، اب پیغمبر کو پتہ تھا، تو وہاں مباہلہ کے طے ہوا۔ اب پیغمبر اکرم جب نکلے تو یہاں پر یہ ابو حارثہ نے، یہ عبارت جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، شاید ابھی میں نے بند کر دی، شاید نہ ملے۔ ابو حارثہ نے کہا کہ دیکھو اگر یہ آیا نا کل محمد جائے اپنے لاؤ لشکر لے کے، اپنے سرداروں کو لے کے، اپنی فوج کو لے کے، تلواریں لے کے، سمجھو اندر سے خالی ہے، صرف ڈرا دھمکا کے یہ کام چلا رہا ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے، پھر تم لوگ مباہلہ کرنا،
لیکن اگر آیا اپنے خاص الخاص لوگوں کو لے کے، کسی لاؤ لشکر کو نہیں لایا، تلواریں نہیں لایا، کو مثلا جو اس قسم کا وہ لوگ لے کے نہیں آیا، اس کا مطلب کچھ ہے اس کے پاس، جس کو خوف نہیں ہے نا اپنے جو نا ہم جب بد دعا کریں گے، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم بد دعا کریں گے اسی وقت ہلاک ہو جائے گا۔ اگر یہ اپنے خاص لوگوں کو لے کے آیا تو سمجھو کہ اس کے پاس کوئی چیز ہے، یہ حقیقت اس کے پاس ہے، لہذا پھر مباہلہ نہیں کرنا۔ لیکن اگر وہ ایسے غنڈے بدماش لے کے آیا اور سرداروں کو لے کے آیا اور بڑے بڑے جب پہلوانوں کو لے کے آیا اور مثلا اس قسم کا، تو سمجھو کچھ نہیں ہے، صرف ڈرا دھمکا کہ یہ ہم کو کرنا چاہتا ہے، سمجھ آئی نا، روب و دبدبے سے کام چلانا چاہتا ہے۔ تو جب اگلے دن جو پیغمبر اکرم مباہلہ ہوا 24 ذی الحج کو، 3 قول ہیں، ایک قول ہے 21 ذی الحج، ایک قول ہے 24 ذی الحج، ایک قول ہے 27 ذی الحج۔ تو مباہلہ کے لیے پیغمبر اکرم اسی کیفیت میں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو 5 آدمی آ رہے ہیں، اور پیغمبر اکرم ویسے ہمیشہ اچھا لباس پہنتے تھے، لیکن اس دن حضرت نے بالکل معمولی لباس پہنا، انتہائی معمولی سادہ لباس پہنا، اور ایک انتہائی سادہ کیفیت میں پیغمبر گرامی اسلام اپنے گھر سے جب نکلے تو وہ قرار تھا وہ 1 کلومیٹر دور جو جگہ ہے وہاں پر جائیں گے، الکثیب الاحمر، ایک سرخ رنگ کا ٹیلہ تھا وہاں پر۔ اب وہاں پر جب انہوں نے دیکھا، وہ بھی وہاں پر کہیں ان کے بھی خیمے ویمے وہاں لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، نہ وہ تلواریں ہیں، نہ کوئی غنڈے ہیں، نہ کوئی مثلا اس قسم کے کوئی لاؤ لشکر ہے، یہ تو 3-4 آدمی آئے، اس کا مطلب ہے کچھ ہے، اس کے پاس کچھ ہے، یہ خالی نہیں ہے۔ تو اب جو ہے انہوں نے وہ حارثہ نے پہلے سے یہ پیشگوئی کی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ سے یعنی مباحثہ نہیں کریں گے، مباہلہ نہیں کریں گے، کہ اگر ہم مباہلہ کریں گے تو ابو حارثہ نے کہا کہ پھر تم 1 سال کے اندر پورے کے پورے جو عیسائی ہیں زمین کے اوپر محو ہو جاتے ہیں، اگر وہ مباحثہ کرتے اور حضرت کے ساتھ مباہلہ کرتے قطعاً محو ہو جاتے ہیں، ان کی نسلیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، نہ صرف وہاں نجران والے بلکہ کل عیسائی زمین کے اوپر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر مباہلہ نہیں کیا، تو فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کو حکم تھا کہ ہم ان کے اوپر لعنت کریں گے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 62 جو ہے نا، ذرا دیکھیں اس کو، کیونکہ ہمارے ممبر کے اوپر تو جو پڑھا جاتا ہے وہ یہی تھا جو میں نے آپ کو سنا دیا کہ انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ علی ابن ابی طالب سے کسی نے سوال کیا کہ یا علی، قرآن میں جو آپ کی سب سے بڑی فضیلت ہے وہ کون سی آیت ہے جس میں آپ کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے؟ تو امیر المومنین فرمایا کہ یہ آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے مجھے جان رسول قرار دیا ہے، نفس رسول قرار دیا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی حقیقت رسالت جو ہے وہ پوری کی پوری نفس رسول، یعنی خود رسول، یہ معنی ہے۔ تو یہ میری سب سے بڑی فضیلت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی۔ سورہ مباہلہ سمجھ آ گئی نا، مباہلہ کی عظمت۔ اب بعد والا جو حصہ ہے، اصل جو داستان ہے وہ اس میں آیت نمبر 62 میں ان ھذا لہو القصص الحق، یعنی قرآن کے اندر یعنی 2 آیتیں ایسی ہیں کہ واقعاً جس کے سامنے اگر انسان سجدہ ریز ہوں اور قیامت تک سجدہ کرتا رہے تو ایک یہی آیت ہے، اتنی بڑی کہ جس کی اصلاً توصیف بیان ہی نہیں کر سکتے، یعنی بشر کی طاقت میں نہیں ہے کہ اس کی جو بات ہے نا وہ بیان کرے۔ میں تھوڑا سا میرا بھی کیا کچھ علم نہیں ہے کہ میں ان 5 لفظوں کا میں نے آپ کو بتانا ہے۔ دیکھو قرآن کو دیکھیں کتنے لفظ ہیں، ان ھذا لہو القصص الحق، 5 لفظ ہیں اور 6 تاکیدیں ہیں، 5 لفظ ہیں۔ یہ قرآن کے جو عجیب ترین معجزات ہیں نا، 2 آیتیں جو قرآن میں یہ عجیب ترین معجزہ ہے قرآن کا، جس کے واقعاً جس کے سامنے انسان کو تعظیماً سجدہ کرنا چاہیے۔ ایک یہ آیت ہے اور دوسری وہ آیت تطہیر ہے، کہ اس آیت میں یہ اتنی بڑی آیت تھی چونکہ وہ انفسنا کا انکار باقی رہنا تھا نا قیامت تک، لہذا اس کے لیے جو سب سے سخت ترین، سب سے جو مہم ترین آیت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی وہ یہاں پر نازل کی،
کتنے لفظ میں نے بولا؟ 5 لفظ ہیں اور 6 تاکیدیں. میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں. دیکھیں عربی زبان میں بھی ہے یہ گرامر کے جو قواعد ہے کہ عربی میں نہیں ہیں تو ساری زبانوں میں، لیکن چونکہ عربی میں پہلے یہ کام شروع ہوا تو اسی لیے صرف نحو جو ادھر چلا گیا. ویسے ہر زبان کے اندر یہ گرامر کے جو قواعد ہیں، فاعل، مفعول، یہ سارے ہر زبان کے اندر ہوتے ہیں. اب میں سمجھانے کے لیے تھوڑا سا مقدمہ یہاں پر بیان کروں کہ اگر فرض کریں کوئی شخص آپ کی بات کو، سادہ بات کو مان لیتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ زید آیا مثلا، تو یہ یہاں پر آپ سادہ سی بات کریں گے. لیکن اگر وہ آپ کی بات کے اوپر شک کرتا ہے تو پھر آپ کو تھوڑی تاکید لانا پڑے گی. آپ کہیں گے کہ مثلا جو ہے نا، یعنی یقیناً زید آیا، مثلا ہماری اپنی زبان میں ایسے بولوں. اگر اور زیادہ شک کرتا ہے کہ آپ کی بات کے اوپر آپ کو یعنی اس کو نہیں مانے گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ واللہ زید آیا، مثلا قسم وہاں پر لائیں گے. ہاں پھر اس کے ساتھ آپ دوبارہ بولیں گے کہ واللہ باللہ تاللہ زید آیا مثلا. یہ یعنی آپ جتنا اس کا شک اور انکار زیادہ ہوگا، آپ کی طرف سے کیا ہوگا؟ قانون یہ ہے کہ آپ کو آپ کی بات منوانے کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک تاکید کو بھی اضافہ کرنا پڑے گا. اب یہاں چونکہ یہ جو مسئلہ تھا، مباہلہ کا مسئلہ، اتنا شدید تر تھا، اتنا عمیق تر تھا کہ جس کا لوگوں نے جس کو ماننا نہیں تھا. لہذا اللہ رب العزت نے جو قرآن میں جو 2 خاص الخاص آیتیں نازل کی، ایک یہاں پر یہ بھی 5 تن پاک کے بارے میں ہے، اور وہ بھی کیا ہے؟ آیت تطہیر بھی 5 تن پاک کے بارے میں ہے. یعنی عجیب ترین یہ 2 آیتیں ہیں کہ اصل میں پورے قرآن میں ان کے مثل نظیر نہیں ہے، پورے قرآن میں. یعنی میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو میری عقل حیران، خدایا کیا تم نے یہاں کیا کر دیا. 5 لفظ اور 6 تاکیدیں. اصلاً کسی زبان میں اس کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ کلام کے اندر مثلا آپ زیادہ تاکیدیں لائیں، 5 مرتبہ 6 مرتبہ ضرور بے ضرور، ضرور بے ضرور، ضرور بے ضرور مثلا آیا تو وہ کلام ہی لغو ہو جائے گا. ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ آپ یہ کیا پتہ نہیں کیا بول رہا ہے. لیکن عربی کی یہ فضیلت ہے اور عربی کی اہمیت ہے کہ اس میں 6 تاکیدیں 5 لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. اتنا یہ چونکہ سخت ترین مرحلہ تھا، اتنا مشکل یہ چیز تھی کہ پتہ تھا جیسے انہوں نے نہیں مانا ایسے انہوں نے بھی نہیں مانا. ہاں وہ نجران والوں نے نہیں مانا. 5 تن پاک اتنے خناس تھے، یہ اتنے یہ شیاطین تھے کہ جن کے مقابلے پورے 5 تن پاک گئے، لیکن پھر بھی اسلام کو قبول نہیں کیا نا، یا کر لیا. ہاں یہ ہمارے وہ ہاں ان کے بارے میں نرم گوشہ نہیں، وہ اتنے یہ ان تمام مشرکوں سے بھی خبیث تر تھے. پیغمبر اکرم سے کسی نے سوال کیا، میں بتاؤں کہ کیوں انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. پیغمبر اکرم سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ انہوں نے ذلت کو قبول کر لیا، 2000 جوڑے کپڑا دینا انہوں نے قبول کر لیا. 1000 جوڑا کپڑے دیں گے ہم سفر میں، ماہ سفر میں 1000 جوڑا کپڑا دیں گے ماہ رجب میں. 2000 جوڑے، اور وہ بھی جوڑا بھی میں نے بتایا نا کہ جو 20 بکریوں کی قیمت کا برابر 1 جوڑا ہوتا تھا. اب آپ اس زمانے کی قیمت، اب تو کپڑے کی قیمت نہیں، جب سے یہ صنعت آئی تو کپڑا سستا ہو گیا. پہلے اس زمانے میں کپڑا اتنا قیمتی تھا کہ 20 بکریاں دیتے 1 جوڑا ملتا تھا. لہٰذا سارے کے سارے ننگے ہوتے تھے. عرب کے اندر جو ہے نا کسی کے پاس لباس نہیں ہوتا تھا، ایک چھوٹا سا کچھا سا پہن لیتے تھے، بیچارے دھوپ کے اندر جائے وہ وہاں رہتے تھے. اتنا مہنگا کون کپڑا خریدے کہ جو 1 اونٹ کے برابر جو ہے 1 جوڑا ملے. تو مجھے 50 درہم کا 1 اونٹ اور 40 درہم کا 1 جوڑا، تو کتنا مہنگا ہے. تو اب پیغمبر سے پوچھا کہ ان لوگوں نے ذلت کو قبول کر لیا لیکن اسلام قبول نہیں کیا، اب سن لینا. پیغمبر نے فرمایا ان کے اندر 2 گناہ تھے، ان 2 گناہوں کی وجہ سے ہرگز اسلام قبول نہیں کریں گے. توجہ فرمائی، 2 گناہ فرمائے. ایک تو یہ کہ وہ لوگ شراب پیتے ہیں اور شراب کو حلال سمجھتے ہیں، اور دوسرا خنزیر کھاتے ہیں، لحم خنزیر. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. تو لحم خنزیر اس لیے کہ لحم خنزیر کا جو گوشت کھائے گا نا پھر حق اس کی طرف نہیں آئے گا. فرمائے ان کے اندر یہ 2 گناہ ہیں اور یہ ان گناہوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے اور نہیں چھوڑیں گے. لہٰذا اس وجہ سے ذلت، دنیا کی ذلت کو قبول کر لیا، آخرت کے عذاب کو قبول کر لیا، لیکن اسلام اور حق کو قبول. سمجھ گئے نا کتنے یہ سخت دل تھا.
وہ مشرکوں کے ساتھ ان کو نہیں مقایسہ کرنا، وہ مشرک تو مان جاتے تھے، صرف پیغمبر آ کے ان کو بولتے مان جاتے تھے۔ یہ شیاطین اتنے بڑے شیطان تھے کہ جہاں فاطمہ زہرا بھی آئیں، جہاں پر حسن آئے، جہاں حسین آئے، جہاں علی ابن ابی طالب ہے، پانچوں کو انہوں نے واپس کر دیا۔ اسلام کو قبول نہیں کیا، وہ 200 جوڑے دے دیں، 2000 جوڑے دے دیں، اسلام تو نہیں مانا نا۔ توجہ فرمائی، یہ ہے دو گناہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا، خنزیر کو حرام کیا، کہا یہ ان کو نہیں چھوڑ سکتے، انہی کے پیچھے لگے رہیں گے۔ لہٰذا یہ اسلام کو انہوں نے دنیا میں بھی ذلت قبول کر لیا، آخرت کے عذاب کو قبول کر لیا، لیکن اسلام کو قبول انہوں نے نہیں کیا۔ میرے خیال میں وقت زیادہ ہو گیا، ہاں وقت زیادہ ہو گیا، پھر تو بات تو اب جو ہے نا شروع ہوئی تھی تو اچھا میں بس یہ ایک جو ہے نا اسی کا ایک جملہ بتا کے اب بات تو میں معاف کریں۔ تو یہ عجیب ترین آیت ہے، جس طرح ان ملائین نے نہیں مانا، چونکہ اللہ کو پتہ تھا انفسنا کو، پھر بھی انہوں نے بھی نہیں مانا، ادھر والی پارٹی نے بھی نہیں ماننا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو سب سے مہم ترین، سب سے پیچیدہ ترین اور افضل ترین جو آیت قرآن میں نازل کی، کہ جو آیت تطہیر سے بھی بالا تر ہے۔ آیت تطہیر میں 9 لفظ ہیں، 9 تاکیدیں ہیں، اس میں 5 لفظ ہیں، 6 تاکیدیں ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس کی کیوں عظمت ہے، اس کی جو عظمت ہے وہ تو تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ علی ابن ابی طالب کا انکار قیامت تک ان کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی برقرار تھا، لہذا سب سے جو سخت ترین آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی، سب سے جو مہم ترین جو 2 آیتیں جو قرآن میں نے عرض کیا نازل کی، وہ یہیں پر ہیں۔ اور دونوں آیتیں کیا ہیں؟ لطف کی بات یہ کہ دونوں ہی ہیں بحمداللہ پنجتن پاک کے بارے میں۔ یہاں پر بھی پنجتن پاک تھے، وہاں پر بھی کیا تھے؟ پنجتن پاک۔ وہاں 9 لفظ ہیں، 9 تاکیدیں، یہاں 5 لفظ ہیں، 6 تاکیدیں۔ اب اس کے بعد جو آیت ہے قل تعالوا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر کبھی پھر جب آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔